بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ، اس کے دل سے نکلنے والی التجائیں در قبولیت تک نہیں پہنچ رہیں، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ انسان اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتا ہے کہ میرا رب کے ساتھ کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کسی ایسی ہستی سے دعا کرواؤں جن کی دعا رد نہ ہو، جن کی دعا سے پہلے قبولیت کا دروازہ کھل جائے، جن کے ہاتھ پھیلنے سے پہلے قبولیت کی بشارت آ جائے۔ آئیں، اگر ان موجودہ حالات میں آپ لوگ دعائیں مانگ کے تھک چکے ہوں اور حالات کا جبر ٹوٹنے پہ نہ آئے، تو امام الانبیاء سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ان وظائف میں سے ہے جو حضور کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو محبت سے کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے، میرے آقا کریم کی توجہ اس کے شامل حال ہوتی ہے اور حضور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، محبت سے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مسند شافعی میں حدیث پاک ہے، اذا کان یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ فاکثر الصلاۃ علی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کا دن ہو تم کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو۔ مسند امام احمد میں، ابو داؤد شریف میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو کثرت سے میرے اوپر اس دن درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ جو محبت سے درود پڑھتے ہیں حضور ان کا درود خود سنتے ہیں۔ بہقی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا اپنی مملکت میں کہ جمعۃ المبارک کے دن علم کی اشاعت کی جائے، لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جائے، اور اس کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے حضور پر درود شریف پڑھا جائے۔ یوں تو اہل ایمان پورا ہفتہ ہی درود شریف پڑھتے ہیں اپنے وظائف معمولات میں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور آج تو آپ کو رمضان شریف کا جمعہ حاصل ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا خوب 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 درود شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بہت بڑا خزانہ کہ درود پڑھنے سے حضور کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ نسبت محمدی نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ درود شریف پڑھنے سے خوش نصیبوں کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کتنے مقدر والا ہے جس کی آنکھیں حسن محمدی جمال پیغمبر کو دیکھیں۔ درود شریف اگر ذوق و شوق سے پڑھا جائے تو حضور کی زیارت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دل سخت ہے، دل گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، دل توبہ کی طرف نہیں آتا، آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، درود شریف آپ کے لیے توبہ بن جائے گا۔ جب آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے بگڑا ہوا دل سنور جائے گا۔ درود شریف کا نور جب دل میں آئے گا نا تو گناہوں کی محبت نکل جائے گی، دل میں نیکیوں کی محبت آ جائے گی۔ درود شریف کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے
کہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جس شخص نے زندگی میں توبہ ہی نہیں کی وہ حضور کے قریب ہوگا، یا جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ حضور کے قریب ہوگا، یا جس کی زندگی گناہوں میں گزری وہ حضور کے قریب ہوگا؟ نہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ سارے مضمون موجود ہیں کہ تم درود پڑھو، درود توبہ کا باعث بنے گا، درود سے بگڑا ہوا دل سنور جائے گا، درود سے نیکیوں کی توفیق ملے گی، درود شریف قرب محمدی کے سارے زینے طے کروا دے گا۔ آپ درود پڑھیں، درود سنوار دے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھتا جا رہا ہوں میں سنورتا جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن یہ جو حضور کے قرب کی بشارت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ درود شریف آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ قیامت کے دن حضور کا قرب مل جائے گا۔ درود شریف کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دائیں کاندھے پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں کاندھے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں دائیں کاندھے کا فرشتہ لکھتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں بائیں کاندھے کا فرشتہ لکھتا ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں بائیں کاندھے کا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، دائیں کاندھے کا مصروف ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں دائیں کاندھے کا فرشتہ فارغ ہوتا ہے، بائیں کاندھے کا فرشتہ مصروف ہوتا ہے۔ لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے دونوں کاندھوں کے فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دائیں کاندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور بائیں کاندھے کا فرشتہ پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر آپ درود پڑھتے رہیں گے بائیں کاندھے کا فرشتہ پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹاتا رہے گا۔ تو درود شریف گناہ بخشوانے کا آسان وظیفہ ہے۔ درود شریف کی برکات میں سے ایک برکت المستطرف کے آخری باب میں جو احادیث فضائل درود میں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو موت سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس میں شدت کی دھوپ ہے، اس میں پیاس ہے اور اس میں بہت مشکل مرحلہ حساب کتاب ہے، پھر پل صراط ہے۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک، بڑا سخت، لیکن وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے جس کے تمام معاملات کی ذمہ داری حضور لے لیں، حضور اس کے والی بن جائیں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے حضور اس کے تمام معاملات کے والی بن جاتے ہیں۔